السلام علیکم۔ آج کا ناول ماہوش چودھری کا پیار کا پاگل پن ہماری رائٹر کی پرمیشن سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے رائٹر کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس ناول کو ریکارڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کہکوں کا طوفان اٹھا۔ وہ جو نظریں کھڑکی سے باہر جمائے مگن سا بیٹھا تھا ڈسٹرب ہوا اور ناگوار نظروں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر بیٹھے اس 6-7 لڑکیوں کے گروپ کی طرف دیکھا جو پبلک پلیس کی پرواہ کیے بغیر جناتی کہکے بکھیرنے میں مصروف تھا۔ لیکن یہ کیا؟ ناگوار نظر ساکت ہو چکی تھی۔ وہ کوئی ٹین ایجر یا نظر باز نہ تھا بلکہ 30 سے 32 کی درمیانی عمر کا ایک بھرپور مرد تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسی طرف دیکھنے میں مگن تھا کہ ویٹر کی آواز آئی۔ ایکسکیوز می سر، یور آرڈر۔ کنان لاشاری چونک کر سیدھا ہوا۔ ویٹر نے آرڈر سرو کیا۔ اینی تھنگ مور سر؟ پروفیشنل مسکراہٹ سے پوچھا۔ نو تھینکس، کنان نے کہا۔ اوکے سر۔ ویٹر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ کنان نے اپنی پلیٹ میں فرائیڈ رائس اور منچورین نکالا اور چمچ منہ میں رکھا مگر نوالا پھنس رہا تھا۔ وہ اسلام آباد سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے وہاں بوربن اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ آیا تھا جہاں وہ ہر ویکنڈ پر آتا تھا، مگر اس بار کچھ اپسیٹ ہو چکا تھا۔ وہ اٹھنے کے پرتول ہی تھا کہ دوسری طرف موجود سارا انصاری کی نظر اس ہینڈسم پر پڑ چکی تھی۔ واو، واٹ این ہینڈسم گائے! اس نے ساتھ بیٹھی ارم کو متوجہ کیا۔ ارم کی نظر اٹھی۔ امیزنگ یار، کتنا ڈیشنگ ہے کمینہ! کدھر، کہاں، کون؟ باقی سب بے چین ہوئی سوائے ایک وجود کے جو کھڑکی سے باہر پہاڑوں کو دیکھنے میں مگن تھا۔ تم سب کی بیگ پر، سارا نے اطلاع دی۔ وہ چاروں ایک ساتھ پیچھے مڑی۔ واو، ہائے، اوہ جیسی آوازیں بلند ہوئیں۔ واقعی یار، کیا چیز ہے! بالکل اپولو، ثنا نے رائے دی۔ پتہ نہیں کن لڑکیوں کو ملتے ہیں ایسے مرد۔ ہمنا کی حسرت اور جیلسی عروج پر تھی۔ کنان کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ اسی کی طرف متوجہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ 7واں وجود بھی متوجہ ہوتا وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ایگزٹ کی جانب بڑھا۔ ارے دریا، سارا نے اسے جھنجھوڑا تاکہ وہ بھی اس ہینڈسم بندے کو دیکھنے کا شرف حاصل کر لے، مگر جب تک دریا مراقبے سے باہر آئی وہ جا چکا تھا۔ کیا یار دریا، اتنا اچھا سین مس کر دیا۔ کیا ڈیشنگ بندہ تھا یار، قسم سے دل گارڈن ہو گیا دیکھ کر۔ سارا نے خوش ہو کر کہا۔ کون، کہاں؟ دریا حیات صاحبہ مکمل ہوش میں آئیں۔ جب تم چلہ کاٹنے میں بزی تھی، رمیسا بولی۔ ہاں یار دریا، واٹس یور پرابلم؟ شیئر کرو نا، میں دیکھ رہی ہوں تم انجوائے کم کر رہی ہو اور گمسم زیادہ ہو، سارا نے کہا۔ شیئر کرو ڈیئر، ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ہمنا نے بھی حصہ لیا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دریا جلدی سے بولی۔ تو پھر پہاڑوں پر چڑھتی چونٹیاں گن رہی تھی کیا؟ ثنا چڑی۔ کہا نا کوئی ایشو نہیں، دریا نے سب کی سوالیہ نظروں پر پھر سے کہا۔ دریا ان کو اپنے پیچھے پڑوانا نہیں چاہتی تھی اس لیے جھوٹ بولا۔ وہ سب انسان کی شکل میں چڑیلیں تھیں، یہ دریا کی ذاتی رائے تھی جو خود تک ہی محدود تھی، ورنہ وہ سب واقعی خونی چڑیلیں ثابت ہو سکتی تھیں۔ یہ سب لڑکیاں لاہور یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس تھیں جو ایک ویک پر یونی ٹرپ کے ساتھ مڑی اور اس کے ملحقہ علاقوں کی سیر کی غرض سے وہاں موجود تھیں۔ وہ سب پچھلے 3 سال سے ساتھ تھیں، اس لیے ان میں کافی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ سنبھال رہا تھا جو کہ اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سے کرب سے دوچار لگ رہا تھا وہ۔ کنان واپس اسلام آباد جا رہا تھا۔ اس وقت 1 وے روڈ پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی ادھر ادھر لڑکھ رہی تھی۔ وہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی دھند کو صاف کرتا۔ اس کے کانوں میں روتی ہوئی نسوانی آواز میں چند الفاظ گردش کر رہے تھے۔ آپ قاتل ہیں۔ آپ نے مارا ہے میری بہن کو۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، نفرت۔ سنا آپ نے؟ آپ انسان نہیں، وحشی ہیں۔ آپ نے مجھ سے میری ماں جیسی بہن چھین لی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، کبھی بھی نہیں۔ یہ الفاظ اسے باہر سے گزرتی گاڑیوں کے ہارن بھی سننے نہیں دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا، کنان کا ڈیش بورڈ پر پڑا سیل بجا جو اسے ہوش کی دنیا میں کھینچ لایا۔
جلدی سے بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی چڑ 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 کی آواز کے ساتھ رکی۔ اس نے سیل اٹھایا اور نام دیکھ کر کٹ کر دیا۔ اب وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ دافتن گاڑی کا شیشہ انگلی کی نوک سے ناک ہوا۔ کنان نے شیشہ نیچے کیا اور سوالیہ نظروں سے سامنے موجود اجنبی آدمی کو دیکھا۔ آر یو اوکے مسٹر؟ ہوش میں ہیں جو اس طرح گاڑی چلا رہے ہیں، وہ بھی ون وے روڈ پر؟ کیا ڈرنک کر رکھی ہے؟ اس اجنبی نے کنان کی حالت اور گہری لال آنکھوں پر چوٹ کی۔ کنان نے غصے سے گھڑی دی اور بنا جواب دیے شیشہ اوپر کر کے گاڑی سٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا۔ پیچھے رہ جانے والے اجنبی نے اس انداز میں کندھے اچکائے کہ جیسے کہہ رہا ہو مرو میری طرف سے۔ دہریا دہریا، سارا نے اسے بلایا جو پھر سے مراقبے میں تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں نوٹ کر چکی ہوں تم یوں ہی بیٹھے بیٹھے کھو جاتی ہو۔ یار اس لیے جھوٹ مت بولنا اور جو بھی ایشو ہے شیئر کرو، سمجھی؟ سارا نے دھمکی امیز انداز میں پوچھا۔ کوئی ایشو نہیں ہے، ہوتا تو ضرور شیئر کرتی، تمہارا وہم ہے بس۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، مگر کچھ تو ہے۔ وہ مشکوک ہوئی۔ مجھے بابا کی یاد آ رہی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ وہ افسردہ ہوئی۔ سارا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تم افسردہ مت ہو دہریا، ہم سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ سارا نے دہریا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ میں جانتی ہوں بس، پہلے ماریا چلی گئی اور پھر بابا بھی۔ میں بالکل تنہا ہو چکی ہوں سارا، پتہ نہیں کیوں زندہ ہوں اکیلی۔ دہریا رونے لگی۔ کم آن دہریا، دیکھو اس طرح کرو گی تو میں بھی رو دوں گی، پلیز دہریا چپ ہو جاؤ۔ سارا نے اس کے آنسو پونچھے۔ تمہاری اسٹیپ مدر تمہارے ساتھ ہی رہتی ہیں نا دہریا؟ چند منٹ بعد سارا نے پوچھا۔ ہاں، مگر میری ان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نہ بابا کے ہوتے ہوئے تھی اور نہ ہی اب ہے۔ ویسے بھی وہ ایک بزنس وومن ہے، باہر زیادہ اور گھر پر کم ہوتی ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ دہریا نے تفصیلی جواب دیا۔ اچھا تم موڈ ٹھیک کرو اور چلو کافی پینے چلتے ہیں۔ سارا نے اس کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے ساتھ باہر گھسیٹا۔ ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل ایک بار پھر سے بجا۔ وٹ دا ہیل از دس یار، وہ غصے سے چلایا اور نمبر دیکھ کر اوکے کیا۔ کیا تکلیف ہے تجھے؟ جب میں کال پک نہیں کر رہا تو اس کا مطلب بزی ہوں۔ پھر کیوں مرچیں لڑ رہی ہیں تجھے؟ کنان نے اپنا غصہ اس بیچارے پر انڈیلا۔ او یار بات سن، مجھے کوئی بات نہیں سننی، ڈرائیو کر رہا ہوں، گھر جا کر کال بیک کرتا ہوں، بائے۔ دوسری طرف سے اوئے اوئے سن یار کی آواز آتی رہ گئی۔ کیا چیز ہے یہ کمینہ؟ ارحم نے فون کو گھورا جیسے وہ کنان ہو۔ دہریا اپنے روم میں بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ 2 دن پہلے ہی ان کا ٹرپ واپس آیا تھا۔ دار سے دروازہ کھلا۔ دہریا نے دروازے کی جانب دیکھا اور اظہر کو دیکھ کر دوپٹہ سیٹ کرتی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ تم؟ کیوں کسی اور کا انتظار تھا کیا؟ بے باکی سے مسکرا کر کہا گیا۔ شٹ اپ، وہ چلائی۔ یو شٹ اپ، وہ اس سے بھی اونچی آواز میں بولا۔ کیوں آئے ہو میرے روم میں؟ نکلو یہاں سے، دہریا غصے سے بولی۔ او کم آن ڈیئر بلبل، تمہیں بھی غصہ آتا ہے؟ ہاؤ امیزنگ نا۔ اظہر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر پھیلتے ہوئے صوفے پر بیٹھا۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے، سنائی نہیں دیا تمہیں؟ دہریا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ بس بس میری جان، حوصلہ، اس نے مذاق اڑایا۔ میں ابھی آواز دے کر سب ملازموں کو بلا لوں گی۔ اچھا؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ جانے من، یہ جو ملازم طبقہ ہوتا ہے نا، یہ پیسوں کا پجاری ہے، اس لیے یہ بھی کر کے دیکھو۔ وہ بے باک نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ تم جاؤ یہاں سے اظہر، تم جس مقصد سے آتے ہو میں مر کر بھی تمہارا مقصد پورا نہیں ہونے دوں گی۔ سنا تم نے؟ دہریا نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ واہ بھائی واہ، مان گئے۔ میری بلبل تو چہکنے بھی لگی ہے۔ آنکھ ماری گئی۔ دہریا نے نظریں ہٹائیں اس بھیڑیے سے۔ ڈر لگ رہا ہے سویٹی؟ وہ اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ اظہر کو اسے ڈرانے میں مزہ آ رہا تھا۔ دیکھو آگے مت آؤ، ورنہ میں یہ گلدان تمہارے سر پر توڑ دوں گی۔ دہریا نے پاس پڑے گلدان پر گرفت کی۔ ڈرو مت جان، میں تمہیں خود سے ڈرتے نہیں دیکھ سکتا۔ اظہر نے ڈرنے والی ایکٹنگ کی اور منہ پھاڑ کر ہنسنے لگا۔ تم کس قدر گھٹیا ہو، تمہاری ماں۔ بس آگے ایک لفظ نہیں، میں تمہیں ڈیل دے رہا ہوں، تم سر پر آ رہی ہو۔ 2 دن، بس 2 دن،
تیسری رات اگر تم نے کمرے کو لاک لگایا تو پھر؟ وہ مکروہ مسکراہٹ ہنسا اور آنکھ مارتا دھمکی دیتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے دہریا اپنی بے بسی پر روتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیسے اس شیطان سے چھٹکارا حاصل کرے۔ وہ 2 دن سے مسلسل اسے سوچے جا رہا تھا۔ جتنا خود سے عہد باندھتا کہ اب نہیں، اتنا ہی زیادہ وہ سوچوں میں دھر آتی۔ اب بھی فائل سائٹ پر رکھے آفس میں بیٹھا اس دشمن جان کو ہی یاد کر رہا تھا، جو اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اسے اس حد تک چاہتا ہے کہ پچھلے 4 سال سے گھر والوں سے دور خفا بیٹھا ہے۔ کاش تم جان لیتی، کاش میں تم سے اظہار محبت کر دیتا، تو کم از کم آج یوں اس طرح۔ تیری یادیں کمال کرتی ہیں، تیری یادیں کمال کرتی ہیں، میرا جینا محال کرتی ہیں۔ موبائل بجا۔ کنان نے حواس میں آتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ نمبر دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کال اوکے کی۔ ابے ڈیش، کدھر ہے تو؟ کہا تھا کال بیک کروں گا، میں پچھلے 2 دن سے تیری اس کال بیک کا ویٹ کر رہا ہوں۔ ارحم نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کی۔ بول، کیا مسئلہ ہے؟ روب سے جواب آیا۔ ارحم نے سیل فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور حیران ہوتے ہوئے پھر کان کو لگایا۔ از دیئر کنان لشاری؟ وہ بولا۔ کنان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ میں سمجھا تیرا سیل چھن گیا ہے شاید، جو ایسی خوفناک آواز آئی اندر سے۔ ارحم مسکرایا۔ اچھا بتا، کیوں میری یاد ستا رہی ہے فرینڈ؟ کنان کا موڈ فریش ہوا۔ آج رات ڈنر پر مل رہے ہیں تینوں، وہ بیوی کا غلام بھی آ رہا ہے۔ ارحم نے ولید کا ذکر کیا، جو ان کا تیسرا ممبر تھا۔ اوکے، آ جاؤں گا، مگر کہاں؟ گھر؟ نیور، تم دونوں اس قابل ہرگز نہیں کہ میں گھر بلا سکوں، اس لیے باہر ہی۔ اس نے کنان کو لتاڑا اور جگہ بتا کر فون بند کر دیا۔ کنان مسکراتا ہوا واپس فائل میں مصروف ہو گیا۔ کنان لشاری فیملی کا تیسرا سپوت تھا۔ کمال لشاری کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ ایبٹ آباد کے رہائشی تھے، بڑی جائیداد کے اکلوتے وارث، بڑے سے لیدر بزنس کے مالک، مگر اب 2 بیٹے کاشان اور حسان بھی ان کے ساتھ اس کاروبار کو چلانے میں شامل تھے، جبکہ تیسرا بیٹا کنان لشاری گھریلو تنازع کی وجہ سے پچھلے 4 سال سے گھر واپس نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت اسلام آباد میں شو روم کھولا تھا، جس کا وہ اکیلا مالک تھا۔ گھر والوں سے دور خوش تو نہ تھا، پر ضد تھی کہ جب تک بی جان ماں نہیں بلائے گی، جب تک وہ اعتراف نہیں کریں گی کہ اس کے ساتھ غلط کر چکی ہیں، واپس نہیں جائے گا۔ دونوں بھائیوں سے ٹیلی فونک رابطہ تھا، جس کے ذریعے وہ گھر کے حالات سے باخبر تھا۔ دوسری طرف بی جان بھی ایک ضدی خاتون تھیں۔ وہ پٹھان فیملی سے بلانگ کرتی تھیں، اس لیے روب اور دبدبہ بھی پٹھانوں جیسا ہی تھا۔ دل میں جانتی تھی کہ بیٹے کے ساتھ غلط کر چکی ہیں، مگر ہار ماننا ان کے شان کے خلاف تھا۔ سب ان کے روب سے ڈرتے تھے، اسی لیے خاموش تھے اس معاملے میں۔ دہریا نے بہت سوچ بچار کے بعد نگین اسٹیپ مدر سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ آخر انہی کا آوارہ بیٹا تھا اظہر۔ اظہر نگین کی پہلی شادی کی اولاد تھا۔ اس کا پہلا شوہر مر چکا تھا اور 15 سال پہلے انہوں نے محسن حیات سے دوسری شادی کی تھی۔ اس وقت اظہر 14 سال کا، جبکہ دہریا 10 اور ماریہ 13 سال کی تھی۔ محسن حیات کی پہلی بیوی دہریا اور ماریہ کی مدر بلڈ کینسر سے انتقال کر چکی تھیں۔ ان کے لیے بیٹیوں اور بزنس کو سنبھالنا مشکل تھا، اس لیے انہوں نے اپنی سیکرٹری نگین سے شادی کر لی، مگر نگین اچھی بزنس پارٹنر تو ثابت ہوئی، مگر ان کی بیٹیوں کی ماں نہ بن سکی، اور اب وہ حیات انڈسٹریز کو تنہا چلا رہی تھیں اور کامیاب بھی تھیں۔ دہریا کو آج بہت مشکل سے وہ میسر آئی تھیں، اس لیے آج وہ ہر حال میں بات کرنا چاہتی تھی۔ اسی مقصد کو پورا کرنے وہ ان کے روم کے باہر تھی۔ دہریا نے نوک کیا۔ یس، مصروف سی آواز آئی۔ دہریا اندر داخل ہوئی۔ وہ قیمتی ساڑی پہنے کہیں جانے کو تیار ہو رہی تھیں۔ دہریا کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ دہریا کبھی ان کے روم میں جو نہیں آئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دہریا نے 2 ٹوک بات کرنے کا سوچا۔ ہاں کرو، وہ نیکلس پہنتے بولی۔ وہ اظہر۔ دروازہ کھلا اور شیطان اندر آیا۔ دہریا اچھل کر پیچھے ہوئی۔ ہائے موم۔ موم کے گلے لگ کر مصنوعی پیار جھاڑا۔ ہائے ڈیئر سن، ہاؤ آر یو؟ وہ بھی مسکرا کر بولیں۔ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ہاں، مسز افتخار کے ہاں ڈنر پارٹی ہے وہیں، تم بھی چلو، اچھا رہے گا۔ نو موم، آپ جائیں، میرا دل نہیں، اس نے دہریا کو گہری نظروں سے دیکھ کر کہا۔
دہریا جلدی سے باہر کی جانب بڑھی، اس بیچاری کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ او دہریا، تم کوئی بات کرنی آئی تھی نا؟ نگین نے اسے جاتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، آپ جائیں، میں پھر کر لوں گی۔ دہریا اگر جانتی کہ یہ پھر اب آئے گا ہی نہیں تو ہرگز آج ایسے نہ آتی ان کے روم سے۔ وہ تینوں اس وقت ڈنر کے لیے اکٹھے تھے۔ اوئے ولی کے بچے، تجھے بھابھی نے کیسے آنے دیا؟ ارحم نے چھیڑا۔ کیا تو ولی کے بچے کہتا رہتا ہے؟ ابے بھائی، میرا کوئی بچہ نہیں، ولید چڑھا، کیونکہ ارحم ہمیشہ اسے ولی کے بچے کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ کم آن یار، بیوی آ گئی ہے، بچے بھی انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے۔ ارحم نے آنکھ دبائی۔ ولید جنب کر مسکرایا۔ او کنان، دیکھ یار، یہ ولی کا بچہ لڑکیوں کی طرح شرما رہا ہے۔ ہا 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 ہا۔ ارحم کا کہکا بلند ہوا۔ کنان مسکرایا، جبکہ ولید نے ارحم کو کس کے مکہ جڑا۔ ارحم نے غصے سے گھور کر بازو سے ہلاتے گھسا پٹا سا ڈائلاگ مارا۔ اتنی جلدی مرنے والا نہیں تو حبیث، ولید نے افسوس سے کہا۔ مرے میرے دشمن، ارحم دہل کر بولا۔ کنان، کیا ہوا؟ بڑا چپ چپ ہے یار۔ ولید نے اس کی خاموشی نوٹ کی۔ مجنوں بننے کا دورہ پڑا ہے پھر سے، ارحم نے نمک پاشی کی۔ کنان نے ارحم کو گھورا۔ تم لوگوں کو سن رہا ہوں اور کیا کروں؟ کنان نے کیا کروں پر زور دیا۔ بلو ٹمکا لگا بلو، ذرا نچ کے دکھا بلو۔ ارحم ٹیبل بجا کر کنان کو کیا کروں کا جواب دے رہا۔ یہ حبیث ہے پورا، ولید نے دان کچکچائے۔ ایگزیکٹلی، میں بھی غلطی سے اس کے انویٹیشن پر آ گیا، کنان نے تائید کی۔ حد ادب گستاخ کمینوں، آج جو ٹھونسنے آئے ہو اس کا بل میں ہی بھرنے والا ہوں، اس لیے غداری کرنے والوں کو۔ ولید نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ انف ارحم، لوگ دیکھ رہے ہیں، ولید نے غصے سے گھور کر کہا۔ قریبی ٹیبل پر موجود لوگ واقعی ارحم کی حرکتوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ ارحم نے ارد گرد نظر دوڑائی اور شرافت سے اوڑھ کے کہا۔ وہ بند منہ سے بمشکل بولا۔ ولید نے ہاتھ ہٹائے۔ ارحم تمیز کے جامے میں آ چکا تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان ڈنر کیا گیا۔ دہریا نے ہمیشہ کی طرح سونے سے پہلے لاک چیک کیا اور اطمینان کر کے بیڈ پر آئی۔ دوپٹہ اتار کر سرہانے رکھا، کمبل اوڑھ کر مختلف آیات پڑھ کر خود پر پھونکی اور لیمپ آف کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ کب نیند کی وادیوں میں اتری پتہ ہی نہیں چلا۔ میں 2 دن کے لیے لاہور جا رہا ہوں، اس لیے چیک رکھنا، اگر کوئی ایشو ہو تو انفارم کر دینا۔ اوکے، کنان نے اپنے مینیجر فراز سے کہا۔ جی سر۔ وہ مؤدب ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ گاڑیوں کے نیو ماڈلز ہیں، میں نے کچھ پر نشان لگائے ہیں، تم بھی دیکھ لو ایک دفعہ، پھر فائنل کرتے ہیں۔ اوکے سر۔ فراز فائل لے کر چلا گیا۔ کنان اپنی چیزوں کو سمیٹنے لگا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب آہستگی سے دہریا کے روم کا دروازہ کھلا اور کوئی احتیاط سے قدم اٹھاتا بیڈ تک آیا۔ اب وہ دہریا پر جھک رہا تھا۔ دہریا کو خود پر کسی گرفت کا احساس ہوا۔ اس نے کروٹ لینا چاہی مگر ناکام رہی۔ دہریا نے جلدی سے منہ پر سے کمبل ہٹایا، خود پر کسی کو جھکے پایا۔ اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اظہر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ کا گلا گھونٹا۔ کم آن بیبی، میں ہوں اظہر۔ دہریا مسلسل مذمت کر کے خود کو چھڑوا رہی تھی مگر گرفت مضبوط تھی۔ ہٹو 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 اظہر، وہ اٹک رہی تھی۔ اظہر نے منہ پر سے ہاتھ ہٹائے۔ بولو جانے من، کیا کہنا ہے؟ ویسے آج کی رات تو صرف جذبات کو بولنے دیتے ہیں، باتیں تو پھر بھی۔ دہریا نے اس کے بات کرنے کا فائدہ اٹھا کر اس کے بازو پر دانت گاڑے جو دہریا کے گرد کر رکھا تھا۔ اظہر اس وار کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے پیچھے کو ہوا۔ دہریا نے فل زور لگا کر دھکا دیا اور ساتھ ہی سائیڈ لیمپ مارا جو اظہر کے ناک اور آنکھوں پر لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اور پیچھے ہٹا۔ دہریا جلدی سے بیڈ سے اتری، اس سے پہلے کہ اظہر سنبھلتا۔ دہریا نے گلدان اس پر پھینکا جو بالکل ٹھیک نشانے پر لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی روم سے نکلی۔ اس کا رخ نگین کے کمرے کی طرف تھا۔ اظہر ایک ہاتھ ناک اور دوسرا سر کے نیچے رکھے کھڑا تھا جہاں سے خون نکل پڑا تھا۔ بہت زور سے بجا تھا گلدان۔ وہ خود کو سنبھالتا لڑکھڑاتا دہریا کے پیچھے آیا۔ دہریا نے دروازہ کھولا اور اندر بڑھی مگر کمرہ خالی تھا۔ شاید نگین ابھی تک پارٹی سے واپس نہیں آئی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی کہ اظہر کو سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ وہ جلدی سے باہر لان کی جانب بھاگی۔ وہ چلا نہیں رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اظہر ملازموں کو خرید چکا ہے،
اس لیے چلا کر وہ اپنے لیے نئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ گیٹ پر بڑا سا تالا پڑا تھا۔ کیا کروں؟ کیا کروں؟ دریا بلبل رکو میں آ رہا اظہر لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دریا ہری اپ، جلدی کرو دریا، وہ خود کو ہمت دے رہی تھی۔ ہاں یس یہی، وہ کہتے ہوئے گھر کی پچھلی جانب بھاگی جہاں سے دیوار پھلانگنے کا سوچا تھا اس نے۔ تھوڑی بہت کوشش کے بعد بالآخر وہ دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ دریا سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ رہی تھی۔ اس کے پاس نہ تو دوپٹہ تھا اور نہ ہی پیروں میں چپل۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ اچانک ایک موڑ پر پتھر سے لڑکھڑائی اور سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں کو چندیا دیا۔ وہ دھڑم سے نیچے گری، پاس پڑا دوسرا پتھر اس کے سر کی بیک پر لگا۔ گاڑی میں موجود شخص جلدی سے باہر آیا۔ وہ دریا پر جھکا اور ساکت رہ گیا۔ دریا نے ہوش کھونے سے پہلے ایک شخص کو خود پر جھکتے دیکھا، اور جو آخری خیال اس کے دماغ میں آیا وہ یہی تھا، ایک دشمن سے بچ کر دوسرے دشمن کے پاس۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ دریا حیات اور میرب لاشاری کی پہلی ملاقات لاہور میڈیکل کالج کے کوریڈور میں ہوئی تھی۔ دونوں نیو کمرز تھیں، اس لیے تھوڑا نروس تھیں۔ میرب لیٹ پہنچی تھی، اس لیے جلدی کے چکر میں سامنے سے آتی دریا کو دیکھ نہ پائی اور زوردار تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں میرب کی فائل اور دریا کی بک نیچے گری۔ دونوں بیک وقت جھکیں، نظریں ملیں اور دونوں ہی بے ساختہ مسکرا دیں۔ ہائے، آئی ایم میرب لاشاری۔ میرب نے ہاتھ بڑھایا۔ دریا نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ می دریا حیات، دریا نے اسی کے انداز سے کہا۔ دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑیں۔ ایکچولی میں لیٹ ہو گئی، رات دیر سے ایبٹ آباد سے لاہور پہنچے کہ صبح آنکھ لیٹ کھلی۔ اصل میں ایبٹ آباد سے ہوں، یہاں ہاسٹل میں رہوں گی۔ بی جان تو بالکل نہیں مان رہی تھیں، بہت ضد کر کے آئی ہوں۔ 3 بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی بہن ہوں، اس لیے سب نے ساتھ دیا میرا، اور میں آج یہاں ہوں۔ اف، کتنا بولتی ہے یہ، دریا نے سوچا۔ اچھا اب تم بتاؤ اپنے بارے میں۔ کیا؟ دریا ہونک بنی۔ یہی جو میں نے بتایا، میرب نے تسلی سے کہا۔ میں لاہور سے ہوں اور میری سسٹر کو بہت شوق ہے مجھے ڈاکٹر بنانے کا، اس لیے میں آج یہاں ہوں، دریا نے مختصر سا بتایا۔ اوہ اچھا، میرب مسکرائی۔ تو پھر فرینڈس؟ میرب کو اب یاد آیا تھا دوستی کا۔ دریا نے اس کی طرف دیکھا مگر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ کیا ہوا؟ میرب حیران ہوئی۔ نہیں، ایکچولی میں فرینڈشپ نہیں کرتی، میری بہن ہی میری فرینڈ ہے، مجھے باہر دوست بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، وہ معصومیت سے بولی۔ میرب اس کی معصومیت پر مسکرائی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نہ کرو فرینڈشپ، میں کر لیتی ہوں۔ میرب نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما۔ فرینڈس؟ وہ مسکرائی۔ دریا بھی مسکرائی۔ اوکے فرینڈس۔ آج دریا کالج نہیں آئی تھی، ماریا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میرب نے بہت مشکل سے کالج میں سارا دن گزارا۔ واپس آ کر دریا کو فون کھڑکایا۔ کیوں نہیں آئی تم؟ اور ایک کال کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ میرب خفا ہوئی۔ سوری یار، بس وہ ماریا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے۔ کیا ہوا ماریا کو؟ میرب جانتی تھی وہ ماریا کے معاملے میں کافی پوزیسو ہے، بس ذرا سا فیور ہو گیا تھا، اب ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کل آؤں گی۔ اوکے چل پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ اوکے بائے۔ میرب خود پر حیران تھی کہ دریا سے ایک دن نہ ملنے پر وہ کتنی بے چین فیل کر رہی ہے۔ اگر کبھی زیادہ دن کے لیے وہ آف کر لے تو میرا کیا ہوگا؟ اف، وہ دریا ہے، کوئی لڑکا نہیں۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دی۔ دریا اور میرب کی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی گئی۔ ان کا 1 سال مکمل ہو چکا تھا۔ آج ان کا لاسٹ پیپر تھا۔ میرب کو گھر سے لینے آنا تھا، اس لیے وہ دریا کو بھی روکے بیٹھی تھی۔ آئی ول مس یو دریا، میرب افسردہ ہوئی۔ می ٹو، دریا مسکرائی۔ ہم کون سا زیادہ دن کے لیے بچھڑ رہے ہیں جو یوں منہ بنا کے بیٹھی ہو؟ دریا نے میرب کو افسردہ دیکھ کر چھیڑا۔ ہاں بٹ تم سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتی، اس لیے سوچ رہی ہوں کوئی پکا انتظام کر لوں۔ میرب نے سنجیدہ ہو کر مذاق کیا۔ مطلب؟ دریا حیران ہوئی۔ مطلب یہ کہ میرب کے سیل کی ٹون بجی۔ آ گئے ہیں لینے، چلو۔ میرب نے بیگ اٹھایا۔ اوکے یار، پہنچ کے بتا دینا۔ دریا نے فائل اور بیگ اٹھایا اور میرب سے گلے ملنے بڑھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نہیں، تم جا رہی ہو، اور تم سے ہی کہا ہے بتانے کو۔ ارے یار، باہر تک تو ساتھ چلو، کاشان بھائی سے مل لو۔ میرب نے کہا۔ کاشان بھائی لینے آئے ہیں؟
ہاں چلو اب۔ میرب اسے ساتھ لے کر پارکنگ کی طرف بڑھی۔ وہاں کشان کی جگہ کنان کو دیکھ کر میرب چیخی، واٹ ایم پلیزنٹ سرپرائز بھائی۔ میرب بھاگ کر کنان کی پھیلی باہوں میں سمائی۔ کنان نے بہن کے سر پر بوسہ دیا۔ دیریا نے بہن بھائی کی محبت کا پرجوش مظاہرہ دیکھا تو ایک کمی کا احساس ہوا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ کنان نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک، آپ کب آئے لنڈن سے بھائی؟ اور بتایا بھی نہیں۔ میرب خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ دیریا کچھ فاصلے پر کھڑی کنان کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچھی ہائٹ، صاف رنگت، ہلکی شیو، شلوار قمیض پہنے وہ مسکراتا ہوا بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ دیریا نے دل ہی دل میں سراہا۔ سب سے اٹریکٹیو اسے کنان کی آنکھیں لگی تھیں، چمکتی ہوئی لائٹ براؤن آنکھیں۔ وہ جائزہ لینے میں گم تھی کہ میرب کی آواز آئی، بھائی یہ دیریا ہے، آپ جانتے ہیں نا؟ میرب کھلکھلائی، ہاں بالکل۔ السلام علیکم مس دیریا حیات صاحبہ، کنان نے مسکرا کر کہا۔ یہ تو میرا پورا نام بھی جانتا ہے۔ دیریا جواب دینے کے بجائے منہ کھولے سوچنے میں مگن تھی۔ او ہو دیریا، کہاں گئی یار؟ میں نے تمہارا تعارف کروا رکھا ہے سب سے۔ میرے گھر کا ہر فرد تمہیں بغیر دیکھے اچھے سے جانتا ہے، کیوں بھائی؟ وہ شوق ہوئی۔ بالکل، کنان نے بہن کی تائید کی اور دیریا کو منہ کھولے دیکھ کر مسکرایا۔ دیریا خاموش ہی رہی۔ بھائی کہیں اچھا سا لنچ کروا دیں ہمیں، پھر چلتے ہیں آگے۔ میرب نے فرمائش کی۔ وہ ایسی فرمائشیں کنان سے ہی منواتی تھی۔ اوکے ڈیئر، وہ مسکرایا۔ وی شوڈ گو ناؤ، کنان نے کہا اور چل پڑا۔ چلو دیریا۔ میں؟ دیریا نے اپنی طرف انگلی کی۔ نہیں تمہاری روح۔ بھائی مانا کہ میرا بھائی بہت ہینڈسم ہے مگر تم بھی کم نہیں ہو، اس لیے بی ریلیکس ڈیئر۔ میرب نے اسے چھیڑا۔ بہت بدتمیز ہو تم، دیریا جنپی۔ شکریہ نوازش، چلو اب۔ وہ دیریا کو باقاعدہ گھسیٹ رہی تھی۔ بدتمیز لڑکی، چھوڑو مجھے، میں خود چل سکتی ہوں۔ دیریا نے اپنا آپ چھڑوایا۔ مجھے کیوں لے جا رہی ہو؟ تم اپنے بھائی کے ساتھ انجوائے کرو جا کر۔ میں بھائی کے علاوہ تمہارے ساتھ بھی انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اس لیے منہ بند کرو اور چلو۔ وہ دیکھو بھائی ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ میرب نے اس کی توجہ کروائی۔ جہاں کچھ فاصلے پر کنان کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔